السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا استقبال ہے نعیم علی آفیشیل چینل میں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو بتاؤں گا کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے اور کن لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق حسن سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی، اور فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اور فرمایا جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ کر ڈالنے پر اسے قدرت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جن حوروں میں تو چاہے چلا جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی کو دوست رکھتا ہے، اور مہربانی کرنے پر وہ دیتا ہے کہ سختی پر نہیں دیتا، اور فرمایا جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا، اور فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بیہودہ گوئی جفا سے ہے اور جفا جہنم میں ہے، اور فرمایا ایمان و حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو، یعنی نصیحت نہ کرو، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساوات نہ کرو مگر مومن کی، یعنی صرف مومن کامل کے پاس بیٹھا کرو، اور فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور علماء سے میل جول رکھو، اور فرمایا اچھا ساتھی وہی ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے، اور فرمایا اچھا ہمنشی وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، اور فرمایا اچھے اور برے ہمنشی کی مثال جیسے مشک اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا۔ جو مشک لیے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، یا تجھے خوشبو پہنچے گی، اور بھٹی پھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی، اور فرمایا ایسے کے ساتھ نہ رہو جو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہو جیسے تم اس کی فضیلت کے قائل ہو، یعنی جو تمہیں نظر حقارت سے دیکھتا ہو اس کے ساتھ نہ رہو، یا یہ کہ وہ اپنا حق تمہارے ذمے جانتا ہو اور تمہارے حق کا قائل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، اور فاجر کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور سکھائے گا، اور اس کے سامنے بھید کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اسے جیسا ہو جائے، اور اپنی بہترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہ پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے، اور کذاب سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت تجھے نفع نہ دے گی۔ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی چیزوں میں سب سے مضبوط اللہ کے بارے میں موالات ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض رکھنا، اور فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کسی نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور کسی نے کہا جہاد۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پیارا اللہ کے لیے دوستی اور بغض رکھنا ہے، اور فرمایا جب کسی نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی تو اس نے رب تعالیٰ کا اکرام کیا، اور فرمایا اللہ کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گرد یاقوت کی کرسی پر ہوں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت
रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे को पास बैठते हैं, मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल खर्च करते हैं, उनसे मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसके मुतालिक क्या इरशाद है? जो किसी कौम से मोहब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं, यानी उनकी सोहबत हासिल ना हुई या उसने उन जैसे अमल ना किए, इरशाद फरमाया, आदमी उसके साथ है जिससे उसे मोहब्बत है। इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छों से मोहब्बत अच्छा बना देती है और उसका हश्र अच्छों के साथ होगा, और बुरों की मोहब्बत बुरा बना देती है और उसका हश्र बुरों के साथ होगा। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क़यामत कब होगी? फरमाया, तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? उसने अर्ज़ की, उसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ़ इतनी बात है कि मैं अल्लाह व रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, तू उनके साथ है जिनसे तुझे मोहब्बत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुसलमानों को जितनी इस कलीमा से खुशी हुई है, ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी। और फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। और फरमाया, अल्लाह ताला ने एक नबी के पास वही भेजी कि फ़ला जाहिद से कह दो कि तुम्हारा जुहद और दुनिया में बेरंगवती अपने नफ्स की राहत है, और सबसे जुदा होकर मुझसे ताल्लुक़ रखना ये तुम्हारी इज्जत है। जो कुछ तुम पर मेरा हक़ है उसके मुकाबिल क्या अमल क्या अर्ज़ करेगा, ए रब, वे कौन सा अमल है? इरशाद होगा, क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी की और मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की? और फरमाया, जब एक शख्स दूसरे भाई से भाईचारा करे तो उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछ ले और ये कहे कि किस कबीले से है, कि इससे मोहब्बत ज़्यादा पायदार होगी। और फरमाया, जब एक शख्स दूसरे से मोहब्बत रखे तो उसे खबर कर दे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। और फरमाया, दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर, अजीब नहीं कि किसी दिन वे तेरा दुश्मन हो जाए, और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर, दूर नहीं कि वे किसी रोज़ तेरा दोस्त हो जाए। झूठी ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले इसकी बुराई करते हैं। तमाम अदयान में यह हराम है, इसलिए इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताकीद की है। कुरान मजीद में बहुत मौक़े पर इसकी मजम्मत फरमाई और झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत आई। हदीसों में भी इसकी बुराई ज़िक्र की गई। इसके मुतालिक बाज़ अहादीस ज़िक्र की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है उसकी बदबू से फ़रिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। और फरमाया, बंदा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मजाक में भी झूठ को ना छोड़ दे और झगड़ा करना छोड़ दे, अगरचे सच्चा हो। और फरमाया, बंदा बात करता है और महज इसलिए करता है कि लोगों को हंसाए, इसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान के फासले से ज़्यादा है, और ज़बान की वजह से जितनी लग़ज़िश होती है वे इससे कहीं ज़्यादा है जितनी कदम से लग़ज़िश होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मकान में तशरीफ़ फरमा थे। मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि आओ तुम्हें कुछ दूंगी। हुजूर ने फरमाया, क्या चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। इरशाद फरमाया, अगर तू कुछ नहीं देती तो ये तेरे ज़िम्मे झूठ लिखा जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से मुँह काला होता है और चुगली से कब्र का अजाब। हुजूर अलैहिस्सलाम की हज़रत अबू ज़र को 7 वसीयतें। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया, मैं तुमको तक़वा की वसीयत करता हूँ कि इससे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जाएंगे। मैंने अर्ज़ की, और वसीयत फरमाइए। फरमाया कि तिलावत कुरान और ज़िक्र अल्लाह को लाजिम कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा। मैंने कहा, और वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया, ज़ाती खामोशी लाजिम कर लो कि इससे शैतान दफ़ा होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी। मैंने अर्ज़ की, और वसीयत फरमाइए। फरमाया, ज़्यादा हंसने से बचो कि ये दिल को मुर्दा करता है और चेहरे के नूर को दूर कर देता है। मैंने कहा, और वसीयत कीजिए। फरमाया, हक़ बोलो अगरचे कड़वा हो। मैंने कहा, और वसीयत कीजिए। फरमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत करने वाले की मलामत से न डरो। मैंने कहा, और वसीयत कीजिए। फरमाया, तुमको दूसरे लोगों से रोके वे चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने अयूब की तरफ नज़र रखेगा, दूसरों के अयूब में ना पड़ेगा
اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو، اور جب دیکھو کہ تمہیں بری لگتی ہے تو یہ کہو کہ الہی میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں خیر ہے اور جس خیر کا اسے حکم ہوا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں شر ہے اس کے شر سے جس کا اسے حکم ہوا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو۔ اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال پر بد دعا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس ساتھ میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کو فسق اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اسے اس کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ اور فرمایا، دو شخص گالی گلوچ کرنے والے، انہوں نے جو کچھ کہا سب کا بوال اس کے ذمہ ہے۔ جس نے شروع کیا ہے جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی جتنا پہلے نے کہا اس سے زیادہ نہ کہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے کہ دہر کو برا کہتا ہے، دہر تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کام ہیں، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں، یعنی زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے کہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا، جب کوئی شخص یہ کہے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ ہے، یعنی جو شخص تمام لوگوں کو گنہگار اور مستحق نار بتائے تو سب سے بڑھ کر گنہگار وہ خود ہے۔ اور فرمایا، سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے جو ذوالوجہین ہو، یعنی دو رخا آدمی کہ ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے، یعنی منافقوں کی طرح کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک طرح کی بات سب جگہ کہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، جو شخص جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ و رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں؟ فرمایا، جو تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں ہو نہیں تو یہ بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ہے، یعنی پست قد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی کہ اس پست قد کو ناٹا ٹھگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہے، جبکہ بلا ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں، اگرچہ میرے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زنا سے زیادہ سخت غیبت کیوں ہے؟ فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ اور فرمایا، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اور فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ اس کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ ٹٹول کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ اور فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی، ایک قوم پر گزرا جن کے ناخون تاوے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے،
میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جہاں مرد مسلم کی ہتک حرمت کی جاتی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے گا۔ جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقعوں پر جہاں اس کی ہتک حرمت اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ایسے موقعوں پر جہاں اسے محبوب کی مدد کی جائے، اور فرمایا اے مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی چیزوں کا ہلاک ہونے سے بچائیں اور غیبت میں اس کی حفاظت کریں۔ اور فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا، یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے زندہ درگور کو زندہ کیا۔ فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کرے گا۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس نے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تم نے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔ حدیث میں بھی غیبت کی بہت برائی آئی ہے، چند حدیثیں ذکر کر دی گئیں، انہیں غور سے پڑھو، اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اس کی اس ایذا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم فاجر کے ذکر سے ڈرتے ہو؟ جو خرابی کی بات اس میں ہے بیان کر دو تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور بچیں۔ ایسے شخص کا حال جس کا ذکر اوپر گزرا، اگر بادشاہ یا قاضی سے کہا تاکہ اسے سزا ملے اور اپنی حرکت سے باز آ جائے، یہ غیبت اور چغلی سے داخل نہیں۔ یہ حکم فاجر و فاسق کا ہے جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے اور غیبت نہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ بدعقیدہ لوگوں کا زر فاسق کے زر سے بہت زائد ہے۔ فاسق سے جو زر پہنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے جو بد عقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے۔ فاسق سے اکثر دنیا کا زر ہوتا ہے اور بد مذہب سے تو دین و ایمان کی بربادی کا زر ہے، اور وہ بد مذہب اپنی بد مذہبی پھیلانے کے لیے نماز روزہ کی بظاہر کو پابندی کرتے ہیں تاکہ ان کا وقار لوگوں میں قائم ہو، پھر جو گمراہی کی بات کریں گے ان کا پورا اثر ہوگا۔ لہٰذا ایسوں کی بد مذہبی کا اظہار فاسق کے فسق کے اظہار سے زیادہ اہم ہے، اس کے بیان میں ہرگز دریغ نہ کریں۔ آج کل کے بعض نیم مولوی اور بنے صوفی اپنا تقدس و پرہیزگاری ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی یہ بات شیطانی دھوکہ ہے۔ مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے جس کو نکارہ تعویلات سے چھوڑنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بنوں، کیوں کسی کو اپنا مخالف کروں۔ فقیہ ابو اللیث فرمایا کہ غیبت 4 قسم کی ہے۔ ایک کفر، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، کہنے لگا یہ غیبت نہیں، میں سچا ہوں۔ اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا۔ دوسری صورت نفاق ہے کہ شخص کی برائی کرتا اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، لہٰذا یہ غیبت کرنا اور اپنے کو پرہیزگار ظاہر کرنا یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔ تیسری صورت معصیت ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ حرام کام ہے، ایسا شخص توبہ کرے۔ چوتھی صورت مباح ہے، وہ یہ ہے کہ فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی کرے، بیان کرے، بلکہ جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔
جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، اس کی بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ جس سے کسی کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اس شخص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشورہ ہے، یہ غیبت نہیں۔ حدیث میں ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، لہٰذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے۔ مثلاً کسی کے یہاں اپنا یا اپنی اولاد وغیرہ کا نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسرے سے اس کے متعلق تذکرہ کیا کہ میرا ارادہ ایسا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، اس شخص کو جو کچھ معلومات ہے بیان کر دینا غیبت نہیں۔ اسی طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا چاہتا ہے یا کسی کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے، یہ شخص اس کی برائی بیان کرے، غیبت نہیں۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے۔ شرارت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ ہو، سب صورتیں حرام ہیں۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھا جائے گا سب غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے۔ کسی کی برائی لکھ دی، یہ بھی غیبت ہے۔ سر وغیرہ کی حرکت سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، اسے سر کے اشارے سے یہ بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں۔ ہونٹوں اور آنکھوں اور بھووں اور زبان یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت ہمارے پاس آئی، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ناٹی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔